بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. سورة البقرہ آیت نمبر 79 فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو، بھی ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لیشتروا بہ، تاکہ بیچے ان کو، ثمنا قلیلا، قیمت کم سے، فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت، جو انہوں نے لکھا ہے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، جو یہ کر رہے ہیں، فویل للذین۔ اس آیت میں اب تحریف معنوی کے بعد ان کی تحریف لفظی کا ذکر ہے، اور ان کی ذم وہ بیان ہو رہی ہے کہ ان لوگوں میں خباثت اور قباحت اس حد تک ہو گئی تھی کہ یہ خود سے کچھ آیات لکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی اور کتاب ہے۔ ربط اس کا ماقبل سے وہی اسی طریقے سے ہیں کہ یہ ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو لفظی تحریف کرتے تھے اور اضلال اس میں مصروف تھے، گمراہی کی دعوت دیتے تھے۔ فویل للذین میں یہ فا جو ہے، یہ فا تفریعیہ ہے، یہ امانی اس پر تفریع ہے۔ وہاں پر تھا لا یعلمون الکتاب الا امانی، وہ امانی، وہ اکاذیب، وہ جھوٹ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ دیتے تھے اور اس کے پیچھے عوام کو لگا دیتے تھے، اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ تو عوام کے لیے علماء من گڑت اور جھوٹی آیاتیں وہ بناتے تھے، امانی سے اس کے ساتھ وہ ربط اور تعلق بن جائے گا، یہ اس کے لیے تفریع ہو جائے گی۔ ویل لہم، ویل للذین، ویل یہ مصدر ہے اور اس کا فعل من لفظی ہی نہیں ہے، اس کا فعل کلام عرب میں مستعمل نہیں ہے۔ معنی اس کا یہ ہے الفضیحہ والحسرہ، شرمندگی اور حسرت، ندامت، یہ اس کا معنی ہے۔ خلیل نے معنی کیا ہے الویل شدت الشر، بہت زیادہ شر کو اس کو ویل کہتے ہیں۔ ابن عرفہ اور مفضل اس نے کہا ہے حزن کو کہتے ہیں، غم کو ویل کہتے ہیں۔ اسمعی اس نے کہا ہے ویل یہ کلمہ تفجع ہے، تفجع غم کو کہتے ہیں، یہ غم کا ایک کلمہ ہے، مگر کبھی کبھی ترحم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ اسمعی اس نے لکھا ہے کہ نہیں، ویل جو ہے یہ تفجع اور ویح یہ ترحم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویح ہا کے ساتھ۔ امام سیبوی نے اسمعی کو کہا ایک دفعہ ویل لمن وقع فی الحلقہ وویح زجر لمن اشرف علی الحلقہ، ویل لمن وقع فی الحلقہ، ویل اس کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو ہلاکت میں واقع ہو جائے، فی الحال اس میں ہلاکت میں واقع ہو جائے، پڑ جائے، اس کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور ویح زجر لمن اشرف علی الحلقہ، اور ویح یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ہلاکت کے آس پاس گھوم رہا ہو، ابھی ہلاکت میں واقع نہیں ہوا ہو لیکن ہلاکت کے ارد گرد گھوم رہا ہے، قریب ہے کہ وہ ہلاکت میں وہ گر جائے، تو اس کے لیے ویح کا کلمہ وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ فرق علماء لغہ اس میں کرتے ہیں۔ اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ویل یہ جہنم کے ایک گڑھا، جہنم میں ایک گڑھا ہے، جہنم کے گڑھے کو یہ ویل کہا جاتا ہے۔ ویل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نقل ہے کہ ویل
یہ عذاب علیم کو کہتے ہیں، سخت عذاب اس کو ویل کہا جاتا ہے۔ سخت عذاب کے بارے میں ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ اور امام رازی رحمہ اللہ اس نے نقل کیا ہے قاضی سے، وہ کہتے ہیں ویل یتضمن نہایت الوعید والتحدید، ویل بہت ہی زیادہ وعید اور تحدید دھمکی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب انسان کسی کو بہت ہی زیادہ دھمکی اور تحدید وہ دینا چاہتا ہو تو اس کے لیے ویل کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے۔ امام رازی کا قول یہ ہے۔ ویل یہ پھر نکرہ ہے، تو سوال اس پر یہ ہے ترکیبی لحاظ سے ویل یہاں پر مبتدا ہے، تو نکرہ مبتدا واقع ہو گئی، یہ تو خلاف قاعدہ اور قانون ہے، مبتدا وہ تو نکرہ واقع نہیں ہو سکتی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مبتدا وہ نکرہ واقع ہو سکتی ہے کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ جگہ پر مبتدا نکرہ واقع ہو، ایک جگہ اس میں ہو جب اس کی تخصیص واقع ہو جائے وغیرہ۔ یہاں یہ دعا کے مقام پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ یہ ویل یہ بددعا ہے، تو اس کی تخصیص بددعا سے آئی ہے، تو اس لیے اس کی ابتدا وہ صحیح ہے۔ اور اخفش اس کو منصوب پڑھتا ہے، وہ اس کی نسب کا قائل تھا، وہ ہے اس طرح وہ عبارت مقدر نکالتا ہے الزمہم اللہ الویلا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت وہ لازم کر دی، تو پھر یہ منصوب ہو جائے گا۔ پھر ویل اس کے ترجمے اور معنی سے پتہ چل گیا کہ بہت ہی خطرناک ہلاکت کو کہتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا سخت وعید وہ لازم کر دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت خراب اور قبیح اعمال کیے تھے، اتنے قبیح اعمال ان سے صادر ہو گئی کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ویل اور ہلاکت وہ لازم کر دی۔ تو فویل للذین یکتبون الکتاب، کتابت یہ کرتے تھے آیات کی خود سے اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے تھے، تو یہ بہت بڑی قبیح عمل ہے، بہت بڑا قبیح عمل ہے کہ انسان خود سے آیت لکھ کے اور جھوٹی نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف کرے، کیونکہ اگر انسان کوئی افتراء قولاً اور لفظاً اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرے، جھوٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرے زبان سے، تو یہ اتنی بڑی وہ قباحت نہیں ہے، لیکن یہ کتابت جو ہے یہ بہت بڑی کتابت ہے، قباحت ہے۔ کیوں کہ کیونکہ کتابت یہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، یدوم الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ فی التراب دفینا، یا رمیم یدوم الخط فی القرطاس دہرا، خط کاغذ پر وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، وکاتبہ فی التراب دفینا، اور یا رمیم اور اس کا جو کاتب ہے وہ مٹی میں وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، یا وہ مٹی میں دفن ہوتا ہے، وہ مٹی میں پڑا رہتا ہے، لیکن اس کی کتابت اور خط وہ دنیا میں باقی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا فساد ہے کہ یہ تو چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے بعد ایسا فساد چھوڑ دیا جو بعد کی نسلوں کو وہ برباد کر رہا تھا، اور ان میں بھی وہ فساد وہ جاری تھا۔ تو کتابت یہ ہلاکت بھی ہے اور سعادت بھی ہے۔ غلط کتابت کی، غلط مسئلہ لکھا، باطل لکھا، تو یہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گی، اور اگر آپ نے اچھی چیز لکھی، صحیح اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مفہوم واضح کر دیا، تو یہ آپ کے لیے سعادت بن جائے گی، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، یکتبون یہ کتابت سے ماخوذ ہے، اور کتابت کا معنی وہ گزر چکا ہے پہلے الکتاب میں، اس کا معنی و مقصد اور مفہوم ذالک الکتاب میں گزر چکا تھا۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، ایدیہم یہ کیوں ذکر کیا؟ کتابت یہ تو ویسے بھی ہاتھوں سے ہوتی ہے، یہاں پر بھی ایدیہم یہ کیوں ذکر کیا؟ تو وہی جواب ہے جو پہلے ہوا لا یعلمون الکتاب کی طرح،
کہ یہ تاکید کے لیے ذکر ہوا، ولا طائر یطیر بجناحیہ کی طرح، اور یا سورہ آل عمران میں ہے یقولون بافواہہم، یہ کہتے ہیں باتیں بافواہہم اپنے منہ سے، باتیں تو ویسے بھی منہ سے نکلتی ہے، تو یہ تاکید کے لیے ذکر ہوتی ہے۔ اور یا کہ یکتبون کتاب بایدیہم کی نسبت ایدی کو اس لیے کی کہ کبھی کبھی انسان دوسرے کو امر کرتا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ لکھو، خود نہیں لکھتا، دوسرے کو مقرر کرتا ہے، وہ لکھتا ہے اس کے لیے۔ تو یہاں پر یہ وہم اللہ تعالیٰ نے نفی کیا کہ نہیں، انہوں نے دوسروں سے نہیں لکھوایا، انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے یہ لکھا ہے۔ تو یہ احتمال اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اور ابن سراج اس نے لکھا ہے کہ ایدیہم اس لیے کہا ہے کہ یہ خود لکھتے تھے مگر بعد میں نسبت اللہ تعالیٰ کو کرتے تھے، اس لیے ایدی ذکر کی۔ اور امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ یہود میں ایسے لوگ موجود تھے جو خود سے آیات لکھتے تھے اور نسبت اس کی اللہ تعالیٰ کو کرتے تھے، اور بعد میں وہ مشرکین پر وہ کتابیں فروخت کرتے تھے۔ اتنی ان کی جرت وہ بن گئی تھی کہ خود سے کتابیں لکھ کر ان کو فروخت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ مشرکین وہ ان سے خرید لیتے تھے، کیونکہ اگر نسبت اللہ تعالیٰ کو نہ کرتے تو پھر کوئی نہیں خریدتا، ان سے کوئی خریدنے والا نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے لوگ ان سے خریدتے تھے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کے نیچے وہ لکھا ہے هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع، یہ آیت دلیل ہے، اور اس کے سے پہلے جو آیت تھی وہ بھی دلیل ہے کہ شرع میں تبدیل، تغییر اور زیادت وہ بالکل جائز نہیں ہے، کہ شرع میں آپ کو کسی قسم کی تبدیل، کسی کی تغییر اور زیادت ہو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آیت اس پر دال ہے، اور یہ وعید ایسے لوگوں کے لیے ہے جو تبدیل اور تغییر شرعیت میں اور کتاب اللہ میں وہ کرتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ فرماتے ہیں فَكُلُّ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ وَابْتَدَعَ فِي دِينِ اللَّهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ وَلَا يَجُوزُ فِيهِ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ هَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ۔ فَكُلُّ مَنْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ، کہ جس کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں تبدیلی کی اور تغییر کیا، وَابْتَدَعَ مَا لَيْسَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور وہ چیزیں من گڑت نئی چیزیں اللہ تعالیٰ کی دین میں وہ داخل کی اور وہ خود سے بنا لی جو اللہ تعالیٰ کی دین میں سے نہ ہو اور جو جائز نہ ہو، فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ هَذَا الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْعَذَابِ الْأَلِيمِ، تو یہ اس والعذاب العلیم، اور تو یہ اس سخت وعید دم کی اور اس عذاب علیم کے تحت وہ داخل ہے۔ تو آج تک اگر اس امت میں بھی کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ ویل اور ہلاکت اور یہ عذاب علیم اس کے لیے بھی ہوگی۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، ثم یقولون، پھر کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ھذا من عند اللہ۔ پہلے کتابت یہ افتراء بالفعل تھا، یعنی بالفعل اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے کتابت سے۔ اب ھذا من عند اللہ یہ افتراء قولی ہے، ایک قول سے، الفاظ سے بھی اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھتے تھے، کیونکہ ہاتھوں سے لکھتے تھے یہ ان کا فعل تھا، اور زبان سے بولتے تھے یہ ان کا لفظی فعل تھا، قولی فعل تھا۔ تو یہ دونوں افتراء قسم کی اللہ تعالیٰ پر یہ لوگ باندھتے تھے، افتراء قولی بھی یہ کرتے تھے۔ ثم یہاں استبعاد کے لیے لایا گیا ہے، ثم یقولون استبعاد کے لیے ہے کہ یہ بات بہت ہی دور ہے، یہ بات بہت ہی بعید ہے ان کی شان سے، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ استبعاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کام تمہاری شان سے، یہ بہت بعید بات ہے، تم اتنی اونچی شان والے ہو، تم علماء ہو، تم اہل کتاب ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو کتاب دیا ہے اور تم ایسے کام کرتے ہو، تم تو انبیاء کی اولاد ہو، تم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، پھر بھی یہ کام تم کرتے ہو، تو یہ بات تمہاری شان سے بہت بعید ہے کہ یہ مؤول اور محرف
اس کتاب کی اور اس آیات کی نسبت آپ اللہ کی طرف کرتے ہو، یہ تمہارے شان سے بعید ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ، نیند میں جو انسان جھوٹ بولے نیند کے بارے میں، خواب کے بارے میں، یہ بھی بہت بڑا مذموم عمل ہے۔ انسان نے خواب نہ دیکھا ہو اور وہ جھوٹا خواب بنا لے کہ میں نے ایسا ایسا خواب وہ دیکھا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ بہت بڑی وعید ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خواب جو ہے یہ مبشرات ہے، یہ نبوت کا حصہ ہے۔ حدیث میں اس کو نبوت کا حصہ قرار دیا ہے، اس کو مبشرات کہا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز خواب میں نہیں دکھائی اور آپ نے جھوٹ باندھ کر صبح لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے رات کو ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو یہ بھی افتراء علی اللہ ہے۔ یہ اس آیت اور اس نیند میں یہ بھی اس کے حکم میں داخل ہے، اس آدمی کے لیے بھی ویل ہوگی۔ تو اس لیے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کو فروخت کر دے، بیچ دے، ثمنا قلیلا، توڑی عوض اور توڑے پیسوں کے ساتھ۔ اور ثمنا قلیلا، ثمنا سے مراد مطلق عوض ہے، پیسہ ہو، عزت ہو، اس کی وضاحت گزر چکی تھی کہ ثمن سے یہاں پر مراد پیسہ، عزت، سربراہی، سرداری، حکومت، کوئی بھی چیز مانگنا ہو تو یہ ثمن کہلائے گی۔ اور قلیل، قلیل کی قید اس لیے لگاتے ہیں، یہ ساری دنیا یہ بھی قلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی عوض ساری دنیا آپ کو مل جائے تو یہ بھی قلیل ہے، تو اس لیے قلیل کا قید یہاں پر لگاتے ہیں۔ لیشترو، یہ جار مجرور یقولون سے متعلق ہے۔ یہ قول کس لیے کرتے تھے کہ ھذا من عند اللہ؟ یہ اس لیے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس سے پیسے کمائے، اس کو فروخت کر دے، تو یہ اس سے متعلق ہو جائے گا یقولون سے۔ اور بہی، یہ ضمیر بہی میں یہ ھذا کو راجع ہے، ھذا، اور ھذا سے مراد وہ مکتوب مؤول اور محرف کلام تھا جو یہ لکھتے تھے، اس سے وہ مراد ہے۔ فویل، تو ہلاکت ہے ان کے لیے۔ فویل اس میں فا لایا گیا ہے تفصیل کے لیے، کیونکہ یہ مقام تفصیل کی ہے، یہاں پر تقسیم ہو رہی ہے تو دوبارہ ویل کے ساتھ فا لایا گیا۔ اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ ویل 3 دفعہ مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ تقسیم ہے، یہ 3 قسم کے مختلف قبائح اور خبائث میں مبتلا تھے، تو یہاں پر فا تفصیلیہ ہے۔ مقصد آیت کا یہ ہوا کہ وعید ہے تحریف پر، اور نتیجہ تحریف اس پر بھی وعید ہے، تحریف پر بھی وعید ہے، اور جو تحریف کا نتیجہ ہے کسب المال، اس پر بھی کیا ہے؟ اس پر بھی تحریف وعید دی گئی ہے کہ جو آپ تحریف کر رہے ہو اس پر بھی ہلاکت اور ویل ہے، اس سے جو پیسے کما رہے ہو اس پہ الگ سے ویل اور ہلاکت ہے، یہ تو 2 غلط کام کر رہے ہو تم۔ کسب المال اور کتابت دونوں فعل پر اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال پر وہ ویل کا ویل اور ہلاکت ان کے لیے مقرر کی ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ فویل لهم مما کتبت ایدیہم، مما میں یہ من تعلیلیہ ہے، یہ مما کتبت ایدیہم، ہلاکت کس وجہ سے ہے؟ ہلاکت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کتابت کی تھی اپنے ہاتھوں سے، تو یہ من اجلیہ بن جائے گا، من تعلیلیہ بن جائے گا، یہ علت بن جائے گی ویل کے لیے، یہ کتابت یہ علت ہے ویل کے لیے کہ تحریف کرتے تھے، کتابت کرتے تھے، تو ان کے لیے ویل ہے۔ اور ماں میں یہ جو ماں ہے یہ ماں موصولہ ہے، موصولہ اسمیہ، اور عائد اس کا محذوف ہے، یہاں پر پھر عائد کی ضرورت ہوگی، عائد اس کو آپ نے مقدر اور محذوف وہ تصور کرنا ہوگا، اور یہ ماں مصدریہ ہے۔ پھر یہاں پر ویل 3 دفعہ مقرر ہوا، ویل لہم او ویل، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں 3 امراض تھی، ایک یہ تحریف کرتے تھے، دوسری یہ نسبت اللہ تعالیٰ کو کرتے تھے، اور تیسری یہ کام دنیاوی غرض سے کرتے تھے، دنیاوی مال اور دولت کمانے کے لیے یہ کام کرتے تھے، تو یہ 3 امراض تھے
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ ان کے لیے ویل کا لفظ یہ مقرر کیا۔ وقالو، اور یہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں مسا نہیں کرے گی نار، الا ایاما معدودہ، مگر کچھ دن گنتی کے۔ قل، تم کہو ان سے، اتخذتم عند اللہ عہدا، آیا کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پس خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنی عہد اور وعدے کی۔ ام تقولون، بلکہ تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے۔ ام بمعنی بل، بل تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ اس میں ایک اور قباحت کا ذکر ہے کہ یہ نجات النار اور دعوے جنت کرتے تھے کہ ہمیں جہنم اور آگ سے نجات دی گئی ہے اور جنت میں جائے گی، اور ان کے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل وہ موجود نہیں تھی۔ دعوی بلا دلیل، اس کو تحکم کہتے ہیں، یہ ایک قسم کا تحکم ہے ان کے حق میں۔ ربط اس کا یہ ہے کہ ان کی اور فعل قبیح کا ذکر ہے کہ اپنی تزکیۃ النفس کرتے ہیں، کرتے قبائح ہے، برے کام ہیں، تحریف کرتے ہیں لفظی اور معنوی، اور خود اپنی تزکیہ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو صاف اور بے عیب ظاہر کرتے ہیں، تو اپنے بارے میں یہ تزکیہ کر رہے ہیں، یہ ایک قباحت ہے۔ سبب نزول اس کا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہود کا قول تھا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 7000 سال بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی، تو بالفرض و تقدیر اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو 1000 سال کے مقابلے میں 1 دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، تو 7000 سال کے مقابلے میں صرف ہم 7 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے، الا ایام معدودہ سے مراد 7 دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے۔ یا دوسرا قول یہ ہے کہ ہمارے جو سردار تھے، جو پہلے اجداد تھے، انہوں نے بچڑے اور عجل کی بندگی کی تھی 40 دن، اس 40 دن صرف ہم جہنم میں جائیں گے، باقی ہمیں جہنم سے نجات وہ مل جائے گی۔ اور ایک اور قول تھا کہ جہنم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک 40 سال کا سفر ہے، جہنم کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک زقوم اس کا آخری کنارہ ہے، زقوم تک پہنچنے کے لیے 40 سال کا سفر ہے، اور ہم ہر 1 سال کے عوض میں 1 دن جہنم میں گزاریں گے، سو صرف 40 دن ہم جہنم میں گزاریں گے، الا ایاما معدودہ۔ تو یہ اس کی ان کا قول تھا، تو یہ 40 دن ہمیں صرف عذاب ملے گی، باقی ہمیں عذاب سے چھٹکارا اور نجات وہ ملے گا۔ تو اس کے قول پر اللہ تعالیٰ نے یہ رد کیا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، یہ بھی عطف ہے قَدْ كَانَ فَرِيقٌ پر، کہ ایک گروہ وہ تھا جو منافقت کرتے تھے، اور ایک گروہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نجات کے۔ تو اے مومنو، تم ان سے امید ایمان کی مت رکھو، یہ تو خود کو جنتی تصور کر چکے ہیں، یہ تو خود کو اہل جنت سمجھتے ہیں، دعوت تو ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو گمراہ ہو، اور آپ ان کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہو، اور وہ خود کو گمراہ سمجھتا ہو تو وہ تمہاری دعوت قبول کرے گا، تمہاری دعوت کا اس پر اثر ہوگا، لیکن جو خود کو جنتی سمجھے اور اہل جنت میں سے وہ خود کو سمجھے تو وہ تمہاری دعوت وہ قبول نہیں کرے گا۔ افتطمعون ان یؤمن لکم، تو تم ان سے امید لگا رکھے ہو کہ یہ تمہاری دعوت قبول کرے گا۔ اور یہ دوسرا ہے کہ یہ وہ اس قتل تم پر عطف ہے، اور یہ عطف القصہ علی القصہ ہے، وہ ایک واقعہ تھا، یہ الگ واقعہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جملہ معترضہ ہے، یہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اس سے بعد اس کی بعد جو آنے والی آیت ہے، یہ دونوں جملہ معترضہ ہے، درمیان میں اعتراض ہے، اور ادھر ادھر ان کے قبائح وہ بیان ہو رہے ہیں۔ قالو سے مراد
یہ ضمیر اہل کتاب کو راجع ہے، اور ان کے بارے میں قالو کا لفظ استعمال کیا، مقصد یہ ہے کہ تحریف بھی کرتے ہیں اور پھر دعوے جنت اور نجات نار بھی اور جہنم بھی کرتے ہیں۔ اور یا قالو ان کے علماء کو ضمیر راجع ہے، خاص جو ان کے علماء تھے ان کو ضمیر راجع ہے۔ لن یہ تو تاکید نفی کے لیے آتا ہے۔ مسنا النار، مس کہتے ہیں اتصال احد الشیئین بالآخر على وجه الاحساس والاصابہ۔ اتصال احد الشیئین، دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے، على وجه الاحساس والاصابہ، اس طریقے سے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹچ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹچ ہو جائے، دوسرے کے ساتھ مل جائے، ایک دوسرے سے احساس وہ اخذ کر لے، تو اس کو کہتے ہیں مس۔ الا ایامن، ایامن الا یہ استثناء مفرغہ ہے، مستثنی منہ اس کا محذوف ہے، اس طرح ہے لن تمسنا النار ابدا الا ایاما معدودہ، ابدا مستثنی منہ اس کا وہ محذوف ہے، لن تمسنا النار ابدا الا ایاما معدودہ۔ معدودہ یہ عبارت ہے قلت سے، تو قلت کے لیے معدودہ کا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے بعض مفسرین کے مطابق، اور بعض مفسرین وہ بالعکس قول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفس قلت یہاں پر ایام سے معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ایام عرب وہ قلت کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور شہر اور سنہ وہ کثرت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر جو قلت معلوم ہو رہی ہے وہ ایام سے معلوم ہو رہی ہے۔ لیکن پھر اس پر سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن میں ایام وہ لفظ استعمال ہوا ہے اور ساتھ میں شہر ہے جو رمضان کے بارے میں ہے، تو رمضان کے بارے میں ایک مہینہ شہر، اس سے ایام سے تعبیر ہوئی ہے، اور حال یہ ہے کہ شہر تو عرب وہ کثیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ تو آپس میں تناقض نظر آ رہا ہے، اس لیے یہ دوسرا قول یہ محل نظر ہے، تو اول قول وہ افضل ہے کہ معدودہ یہ قلت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر ایام جمع قلت لایا گیا ہے، اور تو پھر اس پر سوال بنتا ہے کہ اگر ایام سے مراد 7 دن ہو جائے، جیسے یہود کا قول تھا کہ ہم 7 دن وہ جہنم میں رہیں گے، تو پھر تو ایام کا حمل صحیح ہے، کیونکہ یہ بھی جمع قلت ہے اور 7 دن وہ بھی جمع قلت ہے، تو ٹھیک ہو گیا حمل۔ لیکن اگر دوسرا قول لیا جائے کہ ایام سے مراد وہ یہود کے مطابق 40 دن تھے، جیسے ان کا دوسرا قول تھا کہ ہم 40 دن وہ جہنم میں گزاریں گے، تو پھر یہ ایام جمع قلت ہے، اس کا حمل اس پر صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھی کلام عرب میں جمع قلت اور جمع کثرت ایک دوسرے کے وہ جگہ استعمال ہو سکتے ہیں، جمع قلت جمع کثرت اور جمع کثرت جمع قلت کی جگہ پر وہ استعمال کلام عرب میں شائع اور کثیر ہے، ثلاثۃ قروء میں اس کی تفصیل وہ آئے گی۔ پھر علماء نے اس آیت کا تقابل ذکر کیا ہے سورہ آل عمران کے آیت کے ساتھ۔ سورہ آل عمران میں بھی اس طرح کی آیت ہے، آیت نمبر 24، وہاں پر آیت اس طرح ہے وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وہاں پر ایام معدودات آیا ہے، یہاں پر معدودہ مفرد لفظ آیا ہے، اور وہاں پر معدودات جمع لائی گئی ہے، اس کی حکمت وہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایام یہ جمع مذکر غیر عاقل ہے، اس کی صفت یہ ہمیشہ اصل میں
مفرد آنی چاہیے، اس کی صفت مفرد آنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی وہ جمع بھی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آل عمران اب یہ سورت جو ہے یہ فرع ہے، کیونکہ یہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بقرہ سورت یہ اصل ہے، تو یہاں پر اصل کا لحاظ کیا گیا ہے کہ جمع قلت کے ساتھ یہ جمع مذکر غیر عاقل کے ساتھ صفت مفرد لائی گئی ہے معدودہ، اور آل عمران وہ فرع ہے، یعنی اس کے بعد وہ صورت نازل ہوئی ہے، تو وہاں پر فرع کا لحاظ کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی وہ جمع مذکر غیر عاقل کی صفت وہ جمع بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ علماء نے کچھ حکمات وہ بیان کی ہیں معدودہ اور معدودات کی، اور امام رضی کے مطابق جمع قلت اس کے لیے صفت وہ ہمیشہ مفرد آتی ہے، تو معدودہ اس لیے یہاں پر وہ لایا گیا ہے، اور وہاں پر معدودات جو آیا ہے تو اس کو بتعویل جماعتن وہ لیتے ہیں، اور جماعتن لفظ وہ مفرد ہیں، تو امام رضی کے مطابق وہ ہمیشہ ہی مفرد آتی ہے، اس لیے آپ کو پھر وہاں پر سورہ آل عمران میں معدودات سے تعویل آپ کو جماعتن سے وہ کرنی پڑے گی۔ اور دوسرا معنوی وجہ وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ایک لفظی نزاع ہو گیا، معنوی اس کی وہ حکمت یہ ہے کہ یہاں پر سورۃ البقرہ ان کے علماء کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ان کے علماء کا قول ہے، اور سورہ آل عمران میں ان کے عوام مقلدین ان کا قول اللہ رب العزت نے وہ نقل کیا ہے، تو ان کے علماء ان کی تعداد کم تھی، تو اس لیے اس کے ساتھ لفظ مفرد معدودہ ذکر کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں ان کے عوام مقلدین کا ذکر ہے، عوام کی تعداد کثیر ہوتی ہے، تو اس لیے وہاں پر معدودات الف اور تا سے جمع کیا گیا ہے، وہاں پر جمع لایا گیا ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، قل کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ کیا تم نے کیا ہے عند اللہ اللہ سے عہدا کوئی عہد اور وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ پس ہرگز خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی، ہم تقولون علی اللہ بل تقولون بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون وہ جو تم نہیں جانتے۔ تقول قول کے صلے میں علا آ جائے تو یہ بمانے تقول ہوتا ہے، تقول جھوٹ باندھنا، افتراء باندھنا اللہ رب العزت پر۔ فلن یخلف اللہ عہدہ، فلن یخلف اللہ یہ جزا ہے، اور اس کی شرط وہ مقدر ہے یہاں پر، ان اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، پہلے ہوا قل اتخذتم عند اللہ عہدا کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ شرط ہے ان اتخذتم عند اللہ عہدا، اگر بالفرض و تقدیر تم نے یا بشرط اگر تم نے کوئی عہد اللہ سے کیا ہو تو جزا یہ ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ اللہ اپنی عہد اس کی خلاف نہیں کرتا، یہ اس کی جزا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی وہ نہیں کرتا۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا یہ اصل میں رد ہے ان کے دعویٰ پر، ان کی دعویٰ وہ احد العمرین پر موقوف ہے، امر ثالث کی اس کی گنجائش اس میں نہیں ہے، وہ احد العمرین یہ ہے یا تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہوگا کہ آپ کو میں نے جہنم سے نجات دے کر جنت جانے کا وہ ضمانت جنت میں جانے کی آپ کو دی ہے، اور دوسرا یہ ہے یا تو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، دو امرین ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے نجات جہنم کا وعدہ کیا ہوگا ان سے، اور یا یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، امر ثالث کی اس میں گنجائش نہیں ہے، اور اس کو کہتے ہیں قضیہ حقیقیہ منفصلہ، جس کی نہ اجتماع جائز ہو اور نہ ارتفاع جائز ہو، آنے واحد میں نہ ان کی ارتفاع جائز ہے، نہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور نہ دونوں ان کی ارتفاع جائز ہے، تو اب ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا، دونوں نہ ارتفاع دونوں کی ارتفاع بھی جائز نہیں اور نہ دونوں کی اجتماع، ایک ان میں سے ضرور ہوگا، تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے عہد کیا ہو تو دکھاؤ عہد تو ہے نہیں، کہاں پر دلیل دکھاؤ اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے، نہیں کیا، تو لہٰذا یہ منتفی ہو گیا، اس کی ارتفاع ہو گئی، تو لہٰذا امر آخر وہ خود بخود ثابت ہو گئی کہ تم لوگ وہ جھوٹ بول رہے ہو۔
تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ تو ان کے پاس تو دلیل ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہو، تو اس کی نفی سے دوسرے کہ وہ صادق ثبوت ہونا وہ خود بخود لازم آ جاتا ہے۔ قضیہ حقیقیہ منفصلہ میں یہ قاعدہ اور قانون ہے، تو یہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عہد ان سے نہیں کیا، مقصد آیت کا یہ بن جائے گا۔ بل تقولون ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام بمعنی بل تقولون، بلکہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس میں دو اقوال ہے، یا تو یہ ام متصلہ ہے اور یا ام منقطعہ ہے۔ ام متصلہ ہو جائے تو پھر استفہام اپنی حقیقت پر ہے، کیونکہ ام متصلہ وہ استفہام اور سوال کے لیے وہ لایا جاتا ہے، اس کا استعمال استفہام میں ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر سوال بنتا ہے کہ ان کا جھوٹ بولنا یہ تو متحقق تھا، یہ تو یقینی تھی کہ یہ تو یقین تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اللہ نے یہاں پر تردد اور شک کے طرز پر اس کو کیوں پیش کیا؟ یہاں پر ایک تردد اور شک اللہ تعالیٰ نے ان کی جھوٹ بولنے پر وہ واقع کیا ہے، حالانکہ وہ تو کھل کر سامنے یقینی طور پر جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تردد اور شک اس کے مخرج میں پیش کیا گیا ہے تاکید کے لیے اور تقریر کی وجہ سے، اس میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، اور یہ مخاطب کو قائل کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، مخاطب دعوت میں نرمی کے لیے اور لطف کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ اس پر کچھ اثر ہو، اس میں کچھ نرمی آ جائے اور وہ حق قبول کر لے۔ سورہ سبا میں اس کی مثال ہے وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب مومنوں کی ہدایت وہ تو یقینی ہے، اور کفار کی گمراہی وہ بھی یقینی ہے۔ پھر اللہ رب العزت سورہ سبا میں کہتا ہے وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، یا تو تم ہدایت پر ہوگے یا ہم ہدایت پر ہوں گے، اس کے خلاف یا تم گمراہی پر ہوگے یا ہم گمراہی پر ہوں گے۔ وہاں پر اسی طرح کا قضیہ لایا گیا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ارخاء العنان، یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دعوت میں کچھ مخاطب کی طرف سستی کی جاتی ہے خصم کے مقابل میں، تاکہ وہ اس میں کچھ وہ انابت پیدا ہو جائے اور وہ دعوت قبول کر لے، تو اس لیے یہاں پر بھی یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ جزم کے مقابل میں اس طرح کا قضیہ اس میں انابت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ استفہامی حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ استفہامی انکاری ہے، اور اصل میں ام بمعنی بھل ہے، جیسے میں نے ترجمہ اس کا کیا ہے، اکثر مفسرین اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو پھر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تم نے عہد نہیں کیا، بل تقولون ام تقولون، بلکہ تم جھوٹ بولتے ہو اللہ تعالیٰ پر۔ اور امام راضی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اتمام حجت، ان پر اتمام حجت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی ہے۔ مقصد آیت کا یہ بن جائے گا اور خلاصہ کہ تم کہتے ہو کہ ہم جہنم میں 7 دن گزاریں گے یا 40 دن گزاریں گے، یہ تمہارا دعویٰ ہے جو سمع پر موقوف ہے۔ دعوے کے لیے آپ کو دلیل سمعی، کل ہم نے اشارہ کیا تھا ابو حیان رحمہ اللہ کا قول تھا کہ دعوے کے لیے آپ کو دلیل سمعی وہ ڈھونڈ کر لانی پڑے گی، وہ دلیل میں پیش کر رہی ہوگی۔ اب تمہارے پاس دلیل سمعی تو ہے نہیں، کیونکہ شارع وہ دلیل سمعی اس سے آپ کو نقل کرنی ہوگی، دلیل سمعی دینی ہوگی لیکن شارع سے، اللہ تعالیٰ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب شارع رب العالمین ہے، اس کی طرف سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ دلیل ہے جو آپ یہ دلیل ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ کا دعویٰ ہی یہ فاسد ہے اور یہ باطل ہے۔ اور ہم نے کہا تھا کہ القول بغیر دلیل باطل، قول دعویٰ یہ دلیل کے بغیر وہ باطل ہے، تو تمہاری یہ بات عقلاً و نقلاً
یہ باطل، یہ ثابت ہو گئی کہ ہم جہنم میں 7 دن گزاریں گے، یا وقالوا لن تمسنا النار، اور یا 40 دن گزاریں گے۔ ام تقولون فلن یخلف اللہ عہدہ، عہد سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ عہد سے مراد یہ جس کی تفصیل گزر گئی، بلا من، ام تقولون بلکہ تم جھوٹ بول رہے والا اللہ ہے، اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، بلا من کسب سیئۃ، بلا بلکہ ایسا نہیں ہے، من کسب جس نے کسب کیا، سیئۃ ایک گناہ کا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور احاطہ کیا اس پر اس گناہ نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ پس وہ جہنم والا ہوگا، آگ والا ہوگا، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ بلا یہ حرف ایجاب ہے کہ تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم لن تمسنا النار، نہیں، تو اس کی ایجاب کر رہا ہے، ما قبل نفی کی ایجاب کر رہا ہے، انہوں نے نفی کی کہ لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ مسا بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں، اللہ نے اس کی ایجاب کی نہیں، بلا تمہیں آگ چھوئے گی، تم آگ میں جاؤ گے، کیونکہ من کسب سیئۃ جس نے سیئہ کی تفصیل آ رہی ہے، اس سے مراد شرک ہے کہ جو شرک کرے اور موت تک اس پر قائم رہے اور توبہ نہ کرے تو مشرک کی سزا وہ جہنم ہے، لہٰذا تم مشرک ہو تو تمہاری سزا وہ بھی جہنم ہے۔ بلا من کسب اس آیت میں اور بعد میں یہ تتمہ ہے ما قبل خطاب کا، اس میں یہ خطاب اس کا نتیجہ اور حاصل ہے، اور یہاں پر تخویف اخروی اور بشارت یہ ذکر ہوگی، 2 چیزیں، پھر یہاں پر تخویف کو مقدم کیا ہے، بلا من کسب اس میں تخویف ہے، تخویف کو مقدم کیا ہے کیونکہ ابھی جہنم کا تذکرہ لن تمسنا النار، جہنم کا تذکرہ وہ قریب گزر چکا ہے، تو اس کے مناسبت سے یہاں پر تخویف مقدم کی گئی ہے۔ بلا اس نے ان کی ماقبل نفی کی وہ ایجاب ہو گئی کہ آگے ان کے لیے ثابت ہے۔ پھر یہاں پر آپ قیاس کی شکل میں بھی یہ پیش کر سکتے ہو کہ یہاں پر ہے من کسب سیئۃ، یہ کبرا آپ اس کو بنا لیں، صغرا یہاں پر وہ حذف ہے کیونکہ وہ ہر کسی کو معلوم ہے، ہر کوئی اس کو جان سکتا ہے، سہل کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے، صغرا اس طرح آپ بنا لیں کہ وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَأَنْتُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو اس طرح کی یہ قیاس وہ بن جائے گی۔ من کسب سیئۃ اس سے مراد ہے کہ شرک، وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ تو یہ اس کے لیے کبرا ہو جائے گی، وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَأَنْتُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو اس کی طریقے سے بھی آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ بلا من یہ من جو ہے یا یہ من موصولی ہے، یا یہ من متضمن ہے معنی شرط کے لیے، کیونکہ اس کے خبر میں فا آئی ہے، اور فا جو ہے وہ شرط کے جواب میں آتی ہے، اور بعض علماء مفسرین کے مطابق کہ من موصولی بھی ہو جائے تو من موصولی وہ بھی متضمن شرط کے لیے ہو سکتا ہے، کبھی کبھی من موصولی وہ بھی متضمن شرط ہو سکتا ہے۔ بلا من کسبا، کسبا اصل میں کہتے ہیں جلب النفع، اپنے لیے نفع اور فائدہ اس کو کھینچنا، اس کو حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں کسب۔ اکثر اس کا استعمال خیر میں ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی ضرر میں بھی اور شر کے کاموں میں بھی کسب استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر شر میں اس کا استعمال ہوا ہے۔ پھر یہ کسب یہ کبھی ایک مفعول کو متعدی ہوتا ہے، کبھی 2 مفعول کو یہ متعدی ہو سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو 2 مفعول تک متعدی کرنا ہو تو اس کے لیے آپ کو اس کو باب افعال میں وہ تبدیل کرنا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں مثال کے طور پر 2 مفعول کی مثال کہ کسبت زیدن مالا، میں نے زید پر مال نفع وہ کما لیا،
اس کو نفع دلائی زید کو، تو یہ دو مفعول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو اس کو باب افعال میں لے جانا ہوگا، اکسبنی مالن، اس طرح کا آپ کا ہوگی۔ اور یہ ابن العرابی کا قول ہے، اور وہ دلیل میں یہ شعر پیش کرتے ہیں کہ اکسبنی مالن و اکسبتہ حمدن، اکسبنی مالن، اس نے میرے لیے مجھ پر یا مال کمائی، فائدہ دیا مجھے مال کا، دولت کا، پیسوں کا، اس کا فائدہ انہوں نے مجھے دیا، وہ اکسبتہ حمدن، اور میں نے اس کی حمد اور تعریف کی۔ تو اس طرح یہ شعر وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ بہرحال کسب یہ منافع میں اس کا استعمال وہ کثیر ہے، اور جہاں پر یہ ضرر میں اور شر میں یہ استعمال ہو تو پھر وہ تحکمن ہوگی، تحکمن اور تحدیدن، استعزاءً، یہ شر میں استعمال ہوگی۔ کسب پھر اس میں فائدہ یہ ہے، بلا من کسبا، کسب یہ دلیل ہے کہ انسان اپنے اعمال کا کاسب ہے، انسان اپنے اعمال خود وہ انجام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کا خالق ہے۔ تو انسان کی اس کسب پر اللہ تعالیٰ انسان کا مواخذہ وہ کرے گا۔ انسان نے جو عمل کسب کیا تو اس کسب کی بنا پر اس کا مواخذہ وہ ہوگا۔ بلا من کسبا سیئہ، السیئہ کہتے ہیں الفعل ذو القبیحہ، قباحت والی فعل، قباحت والا کام، اس کو کہتے ہیں سیئہ۔ اس کے مقابل میں ضد میں آتا ہے حسنہ، نیکی اس کے مقابل میں آتا ہے۔ تو یہاں پر سیئہ یہ نکرہ لائی گئی ہے عموم کے لیے، کہ اس میں عموم ہے، تمام گناہوں کو شامل ہے، مگر پھر یہاں پر سیئہ سے مراد وہ شرک ہے۔ ہم اس سے یہاں پر شرک کا معنی کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ احاطت بہ خطیئتہ، یہ دلیل ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، کیونکہ یہ شرک ہی ایسی گناہ ہے کہ جو تمہارے باقی تمام اعمال کا احاطہ کر سکتی ہے اور اس کو برباد کر سکتی ہے۔ باقی گناہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے باقی تمام گناہ اس کا احاطہ کر کے ان کو برباد کر دے، لیکن یہ شرک جو ہے یہ احاطہ کرتی ہے انسان کے تمام اعمال کا اور اس کو وہ برباد کرتی ہے۔ تو اس لیے سیئہ سے یہاں پر مراد وہ شرک ہے، کیونکہ وہ احاطت بہ خطیئتہ یہاں پر آیا ہے، اور اس آیت میں رد ہے خوارج پر۔ خوارج کے مطابق مرتکب کبیرہ گناہ کا وہ کافر ہے، لیکن یہاں پر رد ہوا ہے ان پر کہ نہیں، مرتکب کبیرہ کا وہ کافر نہیں ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ وہ انسان کے عمل پر احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو برباد نہیں کر سکتی۔ شرک صرف احاطہ اعمال کر سکتا ہے اور اس کو وہ برباد کر سکتا ہے، تو اس لیے یہاں پر مراد وہ شرک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس نے بھی سیئہ کا معنی شرک کیا ہے، امام ابن کثیر نے اس سے نقل کیا ہے، اور عطا رحمہ اللہ اس سے بھی قول نہ کریں کہ سیئہ سے مراد یہاں پر شرک ہے۔ تو یہ سلف کی تفسیر ہے کہ سیئہ سے مراد یہاں شرک ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطْوِئَتُهُ، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطْوِئَتُهُ یہ پھر ایک دفع وہم کے لیے لایا گیا ہے کہ کوئی وہم نہ کرے کہ ہو سکتا ہے یہ یہود جہنم میں جا رہے ہیں تو کسی گناہ کی وجہ سے، کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کچھ وقت کے لیے، پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو نکالا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطْوِئَتُهُ، یہ نفس گناہ کی وجہ سے نہیں جا رہے، بلکہ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطْوِئَتُهُ یہ ایسی گناہ کی وجہ سے جا رہے ہیں جنہوں نے ان کے تمام اعمال پر احاطہ کر کے ان کے اعمال کو برباد کر دیا ہے، اور اس سے مراد یہ شرک ہے۔ تو وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطْوِئَتُهُ یہ اعمال کی برباد کرنے پر دال ہے۔ احاطت، احاطہ یہ اجسام میں استعمال ہوتی ہے جب انسان کسی چیز پر وہ قابو پالے، مکمل طور پر قابو پالے، غالب آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا، اور یہ ماخوذ ہے احاطۃ السور علی البلد،
احاطۃ السور علی البلد، دیوار نے اور فصیل نے تمام شہر پر احاطہ کیا ہوتا ہے۔ پرانے زمانوں میں جو فصیل ہوتی تھی شہروں کی تو اس نے تمام شہر پر احاطہ کیا ہوتا، تو اس لیے اس سے وہ ماخوذ ہے۔ تو اسی لیے یہ شرک بھی تمام اعمال کا احاطہ کرتی ہے، ان کو برباد کرتی ہے۔ تو خوارج کا استدلال یہاں سے وہ صحیح نہیں ہے کہ بلا من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کیا تو وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ سیئہ سے مراد یہاں پر مطلق ہی گناہ ہے، تو اس لیے مرتکب کبیرہ کا وہ کافر ہو گیا، کیونکہ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ تو اس کا استدلال اس آیت سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ سیئہ سے مراد یہاں پر مطلق ہی گناہ نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے، اور دلیل احاطت بھی خطیئتہ، یہ اس پر دال ہے۔ تو آیت میں خلود فی النار، ہمیشہ جہنم، یہ دو باتوں پر معلق ہے، دو باتیں اس کی وجہ سے خلود فی النار کو وہ معلق کیا، ایک بلا من کسب سیئۃ اور دوسری وہ احاطت بھی خطیئتہ۔ اب دونوں میں سے دونوں موجود ہوں گے تو تب جہنم وہ واجب ہوگی اور خلود فی النار تب ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، یہ تو مشرک کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ خلود فی النار کب ہوگی؟ جب دو باتیں وہ جمع ہو جائے، بلا من کسب سیئۃ، جس نے شرک کیا ہو، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور موت تک شرک کیا ہو اور توبہ نہ کی ہو، تو اس کے لیے خلود فی النار ہے۔ اب جس نے شرک کیا ہو لیکن موت سے پہلے توبہ کی ہو تو اس کے لیے بھی خلود فی النار وہ نہیں ہے، اور یا جس نے شرک ہی نہ کیا ہو دوسرے گناہ کیے ہوں تو اس کے لیے بھی خلود فی النار نہیں ہے۔ یہ خلود فی النار معلق ہے دو باتوں پر، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، خطیئہ اصل میں کہتے ہیں العدول عن الجہہ، صحیح راستے سے ہٹ جانا، اس کو کہتے ہیں خطیئہ۔ اور قتادہ رحمہ اللہ وہ خطیئہ کا معنی اس نے کیا ہے، اما الخطیئۃ تو الکبیرہ الموجبہ، خطیئہ کہتے ہیں اما الخطیئۃ الکبیرۃ الموجبہ، وہ اس کبیرہ گناہ کو کہتے ہیں خطیئہ جو موجب جہنم بنتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ضرور جہنم میں جائے گا، الا مگر اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے، تو یہ اس کو کہتے ہیں خطیئہ، مطلب اس سے گناہ کبیرہ ہے جو موجب جہنم ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح قول وہ نقل ہے۔ پھر یہاں پر امام بیضاوی رحمہ اللہ اس نے سیئہ اور خطیئہ اس کے بارے میں کچھ فرق وہ بیان کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ سیئہ یہ مقصود بالذات ہوتی ہے اور خطیئہ یہ مقصود بالعرض ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے مشرک کا جو یہ شرک ہے یہ اس کا مقصود ہوتا ہے، مشرک پہلے شرک کرتا ہے جو اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے، پھر اس شرک کرنے سے کچھ فاسد اعمال، کچھ گناہ وہ اس سے صادر ہوں گے جو شرک کے ساتھ لازم ہے، تو وہ مقصود بالعرض ہوں گے، تو مقصود بالذات اس کو سیئہ کہا جاتا ہے اور مقصود بالعرض اس کو خطیئہ وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ مقصود مشرک کا شرک ہوتا ہے، پہلے وہ شرک کرتا ہے، پھر بعض میں فاسد اعمال اور گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں، وہ مقصود بالعرض ہوتے ہیں۔ وہ بعض مشرکین میں وہ اعمال ہوں گے، بعض میں نہیں ہوں گے، کیونکہ مشرکین میں پھر فرق ہوتا ہے، کفار میں فرق ہوتا ہے، کچھ زیادہ غلیظ ہوتے ہیں، کچھ نرم ہوتے ہیں، ابو طالب اور ابو لہب کی وہ مثال ہے۔ تو اسی لیے یہ خطیئہ اور سیئہ میں یہ فرق امام بیضاوی رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اصحاب اولئک اصحاب النار، اصحاب اس کی تشریح وہ گزر چکی ہے، یہ جمع صاحب کی ہے اور یہ اس لیے لایا گیا ہے، صاحب اصحاب یہ لفظ اس لیے لایا جاتا ہے اولئک اصحاب النار، کیونکہ اس کی ملازمت ہو جاتی ہے جہنم کے ساتھ، یہ بالکل لازم اور ملزوم، جیسے ساتھی اور دوست انسان کے ساتھ ہر وقت
ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ لازم ہوتا ہے، ہر جگہ پر اٹھتے بیٹھتے جاتے سفر میں وغیرہ، وہ اپنے ساتھی کے ساتھ وہ پیوستہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے، تو اس طرح یہ لوگ بھی جہنم کی آگ میں، آگ اس کے ساتھ لازم ہو جائے گی، طویل مدت اس سے وہ مراد ہے۔ اور خالدون یہ دفع وہم کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ کوئی وہم نہ کرے کہ صاحب یہ تو صرف مدت طویل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کا صاحب تب بنتا ہے جب وہ طویل عرصے سے اس کے ساتھ رہ رہا ہو، اس کے ساتھ اس کی دوستی ہو، تو اس کو صاحب وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی وہم یہ نہ کر لے کہ یہ بھی جہنم میں زیادہ عرصہ گزاریں گے، زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو نکال دے گا، تو صاحب میں یہ وہم موجود تھا، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، خالدون یہ صاحب ہے لیکن صرف طویل مدت کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ جہنم کے صاحب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب مقابل میں وہ بشارت ہے۔ قرآن کا طریقہ ہے کہ یہ ضدیں جمع کرتا ہے، ضد کفار وہ ایک تھی، اب اس کی دوسری ضد وہ مومنوں کا تذکرہ ہے، اور کفر کے مقابل میں ایمان بھی یہ ضد ہے، اور خطیئہ اور سیئہ جو گناہ کبیرہ اس کے مقابل میں عمل صالح اس کا تذکرہ ہے، تو یہ تمام ضدین ہیں، وہاں پر جہنم تھا، یہاں پر جنت ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بشارت ہے یہ بشارت اللہ رب العزت، اور یہ تقابل، جب کفار کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ میں مومنہ کا تذکرہ، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس میں فوائد یہ ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی وہ عدل وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عادل ذات ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہی عدل والی ذات ہے، کیونکہ کفار جو غلط اعمال کرتے ہیں، کفر اور شرک کرتے ہیں، تو ان کے لیے سزا جہنم ہے، اور جو اس کے مقابل میں نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ انعام جنت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عدل کا اظہار ہوتا ہے اس سے۔ اور دوسرا اشارہ اس میں ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، انسان اس کو خوف بھی رہے گا کہ ایسا نہ ہو آگ اور جہنم میں چلا جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کی رجا اور امید بھی ہوگی کہ نہیں، جنت اس کی بھی امید رکھنی ہوگی۔ اور دوسرا فائدہ اور حکمت مفسرین نے یہ بیان کیا ہے اس میں کہ وعید اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ غضب، قہر، اس کا اظہار ہے، اور بشارت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح کی آیات اس میں کمال رحمت اللہ تعالیٰ اس کا اظہار ہے۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب، ان دونوں صفات اس کی معرفت حاصل کر لے، اس کو سمجھ جائے، تو یہ انسان توحید اور اللہ تعالیٰ کی معرفت وہ حاصل ہو جائے گی، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، وہ اللہ کو صحیح معنوں میں وہ پہچان لے گا، کیونکہ معرفت، رحمت اور غضب یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی انسان جان لیں تو اس سے معرفت اور توحید میں پختگی آتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، والذین، پھر فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر پہلے بلا من کا سبا، کفار سے تعبیر من سے ہوا تھا، اور یہاں پر مومنوں سے تعبیر اللہ تعالیٰ والذین، الذین سے کر رہا ہے، دونوں اس میں موصول ہے، من بھی وہاں پر موصول ہی تھا اور الذین یہی بھی اس میں موصول ہے، لیکن کیوں وہاں پر من لایا گیا ہے اور یہاں پر الذین لائی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ من یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، اور الذین یہ لفظ کے اعتبار سے جمع ہے۔ تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے تعبیر من سے کی، یہ اشارہ ہے کہ کفار جتنے بھی کثیر ہو تعداد میں، اللہ تعالیٰ کے نزد ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے، تو اس لیے من مفرد سے ان سے تعبیر کی، ان کی کثرت کو لا کثرت قرار دیا ہے، اور مومنوں سے تعبیر الذین سے کی ہے، اشارہ ہے کہ اگر مومن جتنے بھی کم اور قلیل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزد ان کا قدر
ان کی قیمت وہ بہت زیادہ ہے، بہت ہی کثیر ہے اللہ تعالیٰ کے نزد، تو اس لیے الذین سے تعبیر کی ہے یہاں پر مومنوں سے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طاعت ذکر کی ہے، ان والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرے، تو الذین میں دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جو انسان وہ طاعات کرے گا، نیک اعمال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ عمر میں برکت ڈال کر اس کی عمر کو طول دے گا، ان کی عمر کو زیادہ کرے گا۔ اسی لیے الذین یہ لایا گیا ہے جو دال ہے کثرت پر، کہ اللہ تعالیٰ طاعت اور ایمان کی وجہ سے اس کی عمر وہ طویل کر دے گا، اس کی عمر کو وہ زیادہ کرے گا۔ اور تیسری وجہ وہ یہ ہے کہ اگرچہ مومن اکیلا ہی ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نزد ایسا ہے جیسے یہ کوئی جماعت ہو، کوئی جمع غفیر ہو، بہت سارے لوگ ہوں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ خود ایک امت تھے، اگرچہ اکیلا بندہ تھا، لیکن تعبیر اللہ تعالیٰ نے اس سے امت سے کی ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور فائدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر عمل صالح اس کو ایمان پر عطف کیا ہے، تو اشارہ ہے کہ عمل یہ ایمان میں داخل ہے، یہ عمل ایمان سے خارج نہیں ہے، کیونکہ بعض فرق باطلہ ان کا عقیدہ ہے کہ عمل یہ ایمان سے خارج کوئی اور ہی شے ہے، ایمان الگ چیز ہے اور عمل وہ الگ چیز ہے۔ اور وہ استدلال یہاں سے کرتے ہیں کہ اکثر قرآن کریم میں عطف ہوتا ہے، عمل صالح اس کو عطف کیا جاتا ہے ایمان پر، اور عطف تقاضے مغایرت کرتی ہے، تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح اس میں تغایر ہے۔ تو یہاں پر اس کا جواب ہوا ہے کہ نہیں، یہاں پر یہ تغایر نہیں ہے، ہر جگہ پر عطف تقاضے تغایر کی وہ نہیں کرتی اور مغایرت کی، بلکہ یہاں پر یہ جو ہوا ہے یہ دلیل ہے کہ عمل صالح اس کو سیئہ اس کے مقابل میں ذکر کیا ہے، اور سیئہ وہ کفر میں داخل تھی، شرک میں داخل تھی، تو یہاں پر ایمان بھی داخل، عمل صالح بھی داخل ہے ایمان میں۔ تو اس لیے یہ تقابل سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر سیئہ سے مراد شرک تھا، احاطت بھی خطیئۃ سے مراد اس کے کبیرہ گناہ تھے، تو یہاں پر وہ اس کی بالعکس لایا گیا ہے، یہاں پر سیئہ کے مقابل میں ایمان لایا گیا ہے، اور خطیئہ کے مقابل میں وہ عمل صالح لایا گیا ہے، اور ان کی خطیئہ جو گناہ کبیرہ تھے وہ ان کے شرک میں داخل تھے، تو یہاں پر عمل صالح بھی ایمان میں وہ داخل ہے۔ یہ ایک قسم کا فائدہ علماء مفسرین انہوں نے بیان کیا ہے، اور مغایرت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ایمان اور عمل صالح میں مغایرت جز اور کل کی ہے، یہ تغیر کافی ہے عطف کے لیے۔ اگر آپ کہتے ہو اپنے قاعدے کے لیے کہ عطف تقاضے مغایرت کرتی ہے، تو تغیر یہاں پر ہے نا، ایمان اور عمل صالح میں ہے، ایمان کل ہے اور عمل صالح اس کا جز ہے، تو یہ تغیر مابین جز اور کل کی آ گئی، یہ تغیر وہ کافی ہے۔